یہ حجاج کرام جب پہنچتے ہیں نا میدان عرفات میں، وہاں ان کو بڑی زبردست نعمت ملتی ہے، بڑی زبردست۔ کوئی حج پہ جا رہا ہو، عمرے پہ جا رہا ہو، دو کام ضرور کہنے چاہیے۔ سوال آتے ہیں جی کیا مستورات جو حج عمرے پہ گئی ہوئی ہیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ بھائی بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ ارے جب فرض نماز پڑھ سکتی ہے، نماز جمعہ پڑھ سکتی ہے، تو نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی پڑھنی ہے، اور مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، اور وہ قضا نہیں کہلائے گی، وہ ادا کہلائے گی۔ ہر کنکری مارنے کا ثواب کیا ہے؟ ہر کنکری مارنے پہ انسان کا وہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک اکیلا گناہ معاف نہ ہوا ہوتا تو وہ اکیلا اسے جہنم میں ڈال دیتا، پھینک دیتا۔ ہر کنکری پہ یہ معاف ہوتا۔ آج حجاج کرام کے لیے چند باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج عمرے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس سال جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے سفر کو مقبول فرمائے اور سب کو حج مبرور عطا فرمائے۔ حج، اس کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اس آیت میں حج اور عمرے کے بارے میں دو اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ یہی دو باتیں اگر ٹھیک ہم نے کر لی تو حج پورا اور حج مبرور مل گیا۔ کون سی دو باتیں؟ پہلی للہ، کس کے لیے کرنا ہے؟ دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، نام کے لیے، عزت کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، تجارت کے لیے۔ کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کس لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، للہ، پہلی بات۔ دوسری بات، وَأَتِمُّ، مکمل کرو، کامل کرو، پورا پورا ادا کرو، ادھورا نہ ہو، پورا پورا ادا کرو۔ کیا مطلب؟ سیکھ سمجھ کر طریقے سے سنت کے مطابق کرو۔ تو یہ دو کام جس نے کر لیے، پورا سیکھ کر ادا کر لیا اور اللہ کے لیے کر لیا، اب اس کا حج مبرور ہو گیا۔ حج کرنے کے لیے کئی نیتیں ہونی چاہیے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کا میں فرض ادا کر رہا ہوں، حکم جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں، اور اللہ رب العزت کو پانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کے اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اس کو سلام کرو اور مصافحہ کرو، اور اس سے مغفرت کے لیے دعا کا کہو کہ یہ اس حال میں ہے کہ گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے اس کی دعا زیادہ قبول ہوگی۔ یہ حجاج کرام جب پہنچتے ہیں نا میدان عرفات میں، وہاں ان کو بڑی زبردست نعمت ملتی ہے، بڑی زبردست۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کی مغفرت کے لیے دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مقبول ہیں کہ نہیں؟ بتائیں جی۔ اس بارے میں تو شک کرنا بھی گناہ کبیرہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا حرف تو مقبول ہے، تو کیا دعا فرمائی؟ یہ نہیں کہا حاجی کو کہ تم دعا کرو، بلکہ کیا فرمایا؟ اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کی مغفرت کے لیے دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ قیامت تک نہ ختم ہونے والا یہ مغفرت کا سلسلہ ہے۔ کوئی حج پہ جا رہا ہو، عمرے پہ جا رہا ہو، دو کام ضرور کہنے چاہیے۔ کون سے؟ بتائیں، کوئی ایک بتا دیں۔ ایک دعا کا کہنا چاہیے، ایک، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کا کہنا چاہیے۔ کوئی حج عمرے پہ جا رہا ہو، ایک دو کام ضرور اس کی خدمت پہ پیش کرنے چاہیے کہ بھائی آپ جا رہے ہو ہمارے لیے دعا کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے عمرے پہ، نبی علیہ السلام نے ان کو کہا تھا، ہے بھائی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی نے دعائیں کروائی ہماری تربیت تعلیم کے لیے نا۔ تو کوئی حج عمرے پہ جا رہا ہو تو ہم نے کیا کہنا ہے جی؟ دعا کی درخواست اور سلام پیش کرنے کی درخواست کرنی ہے۔ جب حج کا ارادہ ہو جائے
تو ہم کوشش کریں اچھے سفر کے ساتھیوں کا انتخاب کیا جائے، توبہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کو بڑھا دیا جائے، اور حج حلال اور پاکیزہ مال سے ہو، حرام اور مشتبہ مال سے نہ ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک بندہ بیت اللہ کے ساتھ چمٹ کر دعائیں مانگ رہا تھا، قبول نہیں ہو رہی تھی کہ اس کا کھانا پینا حلال کا نہیں تھا، اس کا لباس حلال کا نہیں تھا۔ تو حج پاکیزہ مال کے ساتھ ہونا انتہائی ضروری۔ حج کے مسائل باقاعدہ سیکھنے چاہیے، اس کے لیے کچھ کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے حضرت جی کی عشاق کا عمرہ، اسی طریقے سے حضرت مولانا زکریا شیخ العزیز زکریا رحمۃ کتاب ہے فضائل حج، وہ اور کتابیں ملتی ہیں، ان کتابوں کو ضرور لینا چاہیے۔ بلکہ حضرت جی کی ایک اور کتاب ہے حرمین شریفین کے بارے میں، اس میں بھی بڑی تفصیلات کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو ساتھ رکھنا چاہیے، سفر میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو ہم ایسے گروپ میں سفر کریں جس میں کوئی عالم موجود ہوں تو بہت اچھا، نہیں تو ہمارے پاس 2-3 مفتی حضرات کے کانٹیکٹ نمبر ہونے چاہیے۔ اب تو واٹس ایپ کی وجہ سے بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں کہ کوئی مسئلہ اول تو سیکھ کے جانا ہے، نمبر 2 کوئی چیز وہاں اچانک پیش آ گئی تو وہ فوری طور پر پوچھ لی جائے۔ 2-3 کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت میں کسی ایک سے رابطہ نہ ہو سکے تو دوسرے سے ہو جائے، تو ہمارے پاس یہ رابطے ہونے چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ حج کے سفر میں جانے سے پہلے ہم یہاں واک کرنا شروع کریں، آدھا گھنٹہ کم سے کم روز پیدل چلیں۔ تو بھئی حج عمرے کے لیے جانا ہے تو پھر اس کا جو ہے نا پیدل چلنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ جو عادی ہوتے ہیں بڑے آسانی سے کر لیتے ہیں، جن کو عادت نہیں ہوتی پریشان ہوتے ہیں، خود پریشان ہوتے ہیں۔ دوسری بات، اپنے آپ کو عبادت کا مزاج دینے دیں، عبادت کرنے کا مزاج بنائیں۔ وہاں جا کے کہتے ہیں جی سوشل میڈیا چھوڑ دیں گے، ارے یہاں سے چھوڑنا سیکھیں گے تو وہاں چھوڑیں گے، ورنہ یہ لت ساتھ گئی تو وہاں بھی ساتھ رہے گی۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، مسجد نبی شریف کے اندر بیت اللہ شریف کے سامنے مطاف میں لوگ فیس بک پہ کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی جناب تاش کھیل رہا ہے، کوئی کچھ خبریں دیکھ رہا ہے، دنیا بھر سے رابطہ، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے باہر سے رابطہ۔ مینا کے اندر ٹائم پاس کرنے کے لیے جناب موبائل کا استعمال پہلے سے فکر کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ مشکل۔ ایک اور واقعہ سنیے، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ گئی عمرہ کرنے، کر کے واپس آ گئی بڑے خوش۔ 1-2 سال بعد اللہ نے اسے دوبارہ بلایا، پھر چلی گئی۔ دوبارہ جب واپس آئی نا تو انہوں نے مجھے خود بتایا، لکھ کے بھیجا واٹس ایپ پہ، کہنے لگی حضرت میرے پہلے عمرے میں اور اس عمرے میں بہت فرق تھا۔ پہلے عمرے میں طواف بھی خوب کیے، تلاوت قرآن پاک بھی خوب، درود شریف بھی خوب، بڑے اعمال کیے، اور دوسرے عمرے کے اندر مجھ سے اعمال نہیں ہو سکے، حالانکہ دن تقریباً اتنے ہی تھے جتنے پہلے بھی تھے، جتنے دوسرے میں تھے۔ فرق کیا تھا؟ موبائل شریف۔ پہلے عمرے میں یہ شریف ساتھ نہیں تھا، اگلے عمرے میں موبائل شریف ساتھ تھے، تو سارا وقت تو یہ لے گئے۔ تو جن کو یہاں عادت ہے غیر ضروری سوشل میڈیا پر بیٹھنے کی، وہاں جا کے فوراً تو ٹھیک نہیں ہو جائیں گے۔ ہاں حج مبرور نہیں چاہیے تو الگ بات ہے، اگر یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو حج مبرور چاہیے۔ حاجی حج کر لیتے ہیں، دنیا بھر کے کام کر لیتے ہیں، لیکن تلبیہ آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں۔ مردوں کی بات کر رہا ہوں، شرم آتی ہے اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مناسب اونچی آواز سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب انسان تلبیہ پڑھتا ہے، دائیں بائیں جتنے پتھر ہیں، درخت ہیں، دونوں طرف یہ بھی پڑھتے چلے جاتے ہیں، ساری زمین کا چکر لگ جاتا ہے، اور اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حجاج کے لیے ایک اور بات، نرم گفتگو کریں پورے سفر میں، خاص طور سے حج پورا کرنے کے بعد واپسی کے جو دن ہوتے ہیں، واپسی کے دن قریب ہوتے ہیں، اس میں بالخصوص، باقی ہر موقع پہ نرم گفتگو کریں، گرم نہیں۔ یہ جب سوچیں گے اپنے آپ کو، دماغ کو بار بار کہیں گے میں نے یہ نرم گفتگو کرنی ہے، پھر جا کے کریں گے، ایسے نہیں ہو جاتی، اس کے لیے فکر کریں۔ ایک اور کام حجاج کرام کے لیے، جلد بازی سے اپنے آپ کو بچائیں، بالکل اطمینان رکھیں آپ کا حج ہو جائے گا۔
آپ نے پیسے دے دیے، سارے کام ہو گئے، آپ حرم پہنچ گئے، مینا پہنچ گئے، مزدلفہ پہنچ گئے، عرفات پہنچ گئے، اب ٹوائلٹ پہ ہی جا کے لڑنا ہے جلد بازی کے لیے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں نہیں، جلد بازی کہیں نہیں، ہر کام سکون سے کرے، باوقار طریقے سے ہو جائے۔ حاجی کو جلدی بڑی ہوتی ہے، ہر کام جلدی سے ہو جائے۔ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا مدرسہ سہولتیہ میں، لوگ سوال جواب کے لیے مفتی صاحب کے پاس آ رہے تھے، میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مفتی شیر محمد صاحب۔ تو ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی ہم نے 11 ذی الحجہ کی جو رمی، جو ظہر کا زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، وہ صبح جا کے ہم نے کر لی 10-11 بجے، تو کیا ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں ہوئی، زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، جب وقت شروع نہیں ہوا تو تمہاری رمی کیسے ہو گئی؟ انہوں نے آگے سے لاجک پیش کی، کہنے لگے بات یہ ہے کہ زوال کے بعد رش زیادہ ہو جاتا ہے نا، تو ہم نے سوچا پہلے کریں، تو پہلے کر کے آ گئے۔ تو مفتی صاحب نے کہا آج مغرب کی نماز کا جو وقت ہے اتنے بجے ہے، آپ عصر کی تھوڑی دیر بعد جا کے مغرب پڑھ کے آ جانا کہ یار مغرب میں تو بڑا رش ہوتا ہے، چلو عصر کے بعد ہی مغرب پڑھ لیتے ہیں۔ کہ جی وہ مغرب کی نماز سے ایسے ادا نہیں ہوگی، کہ یہ بھی نہیں ہوگی، ایک چیز کا وقت ہی داخل نہیں ہو رہا، تو احتیاط کرنے کی ضرورت۔ بہرحال سمجھانے کے لیے جلد بازی کہیں بھی نہ ہو، بوقار اور سکون کے ساتھ سارے کام ہوں۔ ایک اور کام جو حجاج کے لیے بہت اہم، شعائر کی تعظیم، شعائر اللہ کی تعظیم، بیت اللہ شریف کی تعظیم، وہاں تمام چیزوں کا ادب، حرمت دل میں بھی ہو، ہمارے اعمال سے بھی ہو۔ اور حدود حرم کی تعظیم میں ایک بہت بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ وہاں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، گناہ نہ کریں۔ حدود حرم میں گناہ، جیسے مکہ مکرمہ میں ہر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا، یہ صرف مطاف کی بات نہیں ہے، صرف مسجد حرام کی بات نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں حدود حرم کے اندر تقریباً پورا شہر تقریباً آ جاتا ہے، باہر جو ہوٹل ہے یہ سارے، ہر جگہ 1,00,000 کا ثواب ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں، کہیں ایک دفعہ سبحان اللہ، 1 کا ثواب ملا۔ مکے جا کے کہیں گے تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا، اللہ کا خاص انعام ہے۔ لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے قضا نمازیں میری باقی ہیں 1 مہینے کی یا 1 سال کی یا 10 سال کی یا زیادہ کم عرصے کی، ایک دفعہ جا کے پڑھ لی، لو جی کام پورا ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہے، وہ پوری پڑھنی پڑیں گی، گنتی پوری کرنی ہوگی۔ تو وہاں 1,00,000 کا ثواب، جس طرح ثواب وہاں زیادہ ہے اسی طرح گناہ بھی وہاں زیادہ ہے۔ اگر میں اپنے دل میں ابھی یہاں کوئی خدا نخواستہ گناہ کا ارادہ کروں تو ارادے پہ گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا، لیکن وہاں ارادے پہ بھی ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، وہاں ارادے کے اوپر بھی گناہ مل جاتا ہے، اتنی بڑی جگہ پر ہم موجود ہیں، تو اس کا بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے میری امت جب تک اس حرم مقدس کا پورا احترام کرتی رہے گی اور اس کی حرمت اور تعظیم کا حق ادا کرے گی تو خیریت سے رہے گی، اور جب اس میں یہ بات باقی نہ رہے گی یہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور آج بیت اللہ شریف کی چھت یا مطاف سے نکل کے پیچھے آ جائیں، وہ جناب پکنک پوائنٹ، باتیں ہو رہی ہیں، گپے، لمبی لمبی مجلسیں ہو رہی ہیں، تو حرمت کو تو ہم نے پامال خود کیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس سفر میں بہت سی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، نامحرم کو دیکھنا، غلطی سے نظر پڑ جائے جھکا لے، توبہ کر لے، کوئی بات نہیں، غلطی سے نظر پڑ جائے جھکا لے، بس ٹھیک ہے، احتیاط کرے، لیکن جان بوجھ کر دیکھنا کہ ساری دنیا کی مستورات آئی ہوتی ہیں، یہ بہت زیادہ وہاں پہ شیطان اس راستے سے حج کو خراب کر دیتا ہے۔ دوسرا کیا ہے، کھانے پینے میں حاجی صاحب کھانا بہت ضائع کرتے ہیں، تقریباً حجاج کرام، پتہ نہیں انہوں نے حج کے فرائض میں سے سمجھ لیا کہ کھانا ضائع ضرور کرنا، سب ضائع کرتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ ضائع کیوں کرتے ہیں؟ پیکج میں جناب حج کے پیسے دے دیے، پیکج میں کھانے پینے کے پیسے تو دے دیے، اب ان کو مزید پیسے تو دینے نہیں پڑتے، تو بس پھر وہ کہتے ہیں ہمیں لائسنس مل گیا ضائع کرنے کا۔ نہیں بھائی، اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، جو بوفے لگا ہوا ہے
اس میں جو مرضی ہم کریں، نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا نکالیں، دوبارہ پھر نکال لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کھانا ضائع نہ کریں۔ بہت کثرت کے ساتھ حاجی لوگ معاملہ کرتے ہیں۔ سنیے، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ امی عائشہ کو دیکھا تو ناراضگی کے ساتھ ذرا فرمایا، عائشہ اس چیز کی قدر کیا کرو جو قدر والی چیز ہے، قدر والی چیز کی قدر کیا کرو۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، اللہ ناقدری کی وجہ سے جب نعمت واپس لے لے تو پھر دوبارہ بھی واپس دے دے، یعنی نعمتوں کی ناقدری پہ اللہ نعمت واپس لے لیتے۔ اور ہم حرم شریف کے سفر میں، بیت اللہ میں، مدینہ طیبہ میں کھانا دل کھول کے ضائع کرتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا یا گنا جائے گا؟ تولا جائے گا۔ جس کی نیکی کا پلڑا بھاری، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، گنا تو نہیں جائے گا نا، تولا جائے گا۔ تو خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب اعمال کو تولا جائے گا تو اعمال میں وزن کیسے پیدا کیا جائے؟ تو اس کا کیا جواب ہے جی؟ بتائیں جی، اعمال میں وزن کیسے؟ ایک تو اخلاص ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ ساتھ اعمال میں وزن پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے بتائیں؟ جزاک اللہ، سنت کے مطابق، جو عمل سنت کے مطابق ہوگا وہ وزنی ہوگا، وہ مضبوط ہوگا۔ بہترین جواب آپ نے دیا، یہی اس کا جواب ہے، دوسرا کوئی جواب بھی نہیں۔ اچھا، حج عمرے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں وہاں اچھا خاصا وقت ہوتا ہے، اگر عبادت کا انسان مزاج بنا لے تو اگر کسی کی خدا نخواستہ قضا نمازیں باقی ہوں تو ان کا کو وہ اہتمام کر لے، قضا نمازیں وہاں خوب ادا کرے، ایک ہی گنے، لاکھ نہیں گننی مکے میں، لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے تو اس ذمہ داری کو وہ پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا، وہاں نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، جو مسافر ہوتے ہیں اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری نماز پڑھیں گے، اور مسافر امام ہے تو پھر کیا کریں گے؟ قصر پڑھیں گے۔ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو قصر پڑھیں گے اگر مسافر ہیں، اگر کوئی مقیم ہے وہ اکیلے پڑھے اور جیسے بھی ہو تو وہ پوری پڑھے گا۔ وہاں ہر نماز کے بعد نماز جنازہ بھی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں نماز جنازہ مسجدوں میں ہر نماز کے بعد تو نہیں ہوتی، پھر ہمارے یہاں نماز جنازہ میں عورتوں کو نہیں بلایا جاتا۔ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے 50 سال کی عمر میں ایک نماز جنازہ بھی ادا نہیں کی ہوتی، پتہ ہوتا ہے نماز جنازہ کا لیکن موقع نہیں ہوتا۔ وہاں ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے، اور عورتیں مسجد میں نماز فرض ادا کرنے کے لیے، طواف کے لیے، ادھر بیت اللہ شریف میں طواف کے لیے اور مدینہ طیبہ میں سلام کے لیے آئی ہوتی ہیں، وقت ہو جاتا ہے نماز کا، نماز پڑھ لیتی ہیں، تو نماز کے فوراً بعد نماز جنازہ ہوتی ہے، تو پھر یہ پریشان ہوتی ہیں کیا کریں۔ سوال آتے ہیں جی کیا مستورات جو حج عمرے پہ گئی ہوئی ہیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ بھائی بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ ارے جب فرض نماز پڑھ سکتی ہے، نماز جمعہ پڑھ سکتی ہیں، تو نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نماز جنازہ کا طریقہ بہت سادہ اور آسان ہے۔ اس میں 2 فرض ہیں۔ حاجی صاحب پریشان نہیں رہے ہوں گے کہ جی بلایا حج کی ٹریننگ کے لیے تھا، باتیں کچھ اور چل رہی ہیں۔ بھائی یہ بھی وہاں سے سفر سے متعلق ہے اور یہ پیش آئے گا، تو انشاءاللہ حج کے 5 دنوں پہ بھی ابھی ہم آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں۔ نمبر 1 کھڑا ہونا، قیام۔ نمبر 2 4 مرتبہ تکبیر کہنا، اللہ اکبر، 4 مرتبہ کہنا۔ جس نے 2 کام کر لیے نماز جنازہ ہو گئی۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ امام نے کہا اللہ اکبر، ہم کہیں اللہ اکبر، پہلی تکبیر ہو گئی، اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے، نماز والی پڑھ لی۔ پھر امام نے کہا اللہ اکبر، ہم نے کہا اللہ اکبر، اب ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر تیسری دفعہ امام نے کہا اللہ اکبر، اس کے بعد ہم نے دعا مانگنی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا مانگنی ہے، اور اگر اس دعا کو 2-3 دفعہ دہرانے کا وقت ملے تو دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ احباب نسبتاً وقت زیادہ لگاتے ہیں، تو ہم 2 دفعہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، 2 دفعہ مانگ لیں۔ اور چوتھی تکبیر وہ کہیں، ہم بھی چوتھی تکبیر کہہ لیں، اس کے بعد وہ ایک سلام پھیریں گے، ہم دونوں سلام پھیر لیں، بس مکمل ہو گیا۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک سلام ہے، ٹھیک، وہ ان کو فالو کرتے ہیں، ہم 2 سلام پھر نماز جنازہ ان کی بھی ہوگی، ہماری بھی ہوگی۔ اگر کسی کو یہ دعا نہیں آتی تو وہ کیا کرے؟ وہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ پڑھتا رہے، یہ مانگتا رہے۔ اب ہم آتے ہیں جی حج کے 5 دن، ان کو تھوڑی سی تفصیل سے بیان کر کے پھر کوئی سوال جواب کسی کے ہوں تو وہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ عمرے کا بیان اور حج کے بیان، اس کے کلپ سارے کے سارے واٹس ایپ پہ بھی موجود ہیں، لنکس کی صورت میں موجود ہیں، کسی کو بھی چاہیے ہو تو وہ لے سکتے ہیں ہماری میڈیا ٹیم سے، تو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ ان کو بار بار سننے سے اور موبائل پہ محفوظ کر لیں تو بہت زیادہ انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ کتابیں ساتھ ہوں، علماء ساتھ ہوں تو نور نہ علی نور ہے، نہیں تو بہرحال یہ جو واٹس ایپ پہ بیانات ہیں اور لنکس ہیں، کلپس ہیں، یہ سارے کے سارے کفایت کسی درجے میں کر جائیں گے سیکھنے سمجھنے کے لیے۔ اب حج کے ٹوٹل دن کتنے ہیں جی؟ 5 جو ضروری ہیں، 6واں جو ہے وہ اختیاری ہے، کوئی کرے تو بہت اچھا، نہ کرے تو اس کی مرضی، حج ہو جائے گا۔ تو کتنے دن بنے جی؟ 5 دن لازمی ہے نا، 6واں اختیاری ہے، اس کو نہیں گن رہے فی الحال، کیونکہ اکثر لوگ 5 کے بعد واپس آ جاتے ہیں اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ یہاں تک مکمل ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو 6واں لگا ہے اس کی ترتیب میں آگے بتاتا ہوں 6ویں پہ انشاءاللہ موقع پہ۔ تو کتنے دن ہوگا جی؟ 5۔ حج کا پہلا دن کتنے کام کرنے؟ 1۔ جو ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں اس سے یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ حج کا پہلا دن تاریخ کیا ہے؟ 8 ذو الحجہ، اور کام کیا ہے پہلے دن؟ 1 کام، صرف 1 کام اور کوئی کام نہیں، مین کام 1 ہے، اس کے اندر بھی تفصیل ہے، اس طرح یاد رہے گا۔ پہلا کام کیا ہے؟ مکہ مکرمہ سے احرام پہن کر حج کی نیت کر کے مینا پہنچ جانا، 1 کام۔ اب اس کام کے اندر کئی کام ہیں لیکن یاد رہنے کے لیے آسان بات، پہلے دن پہلا کام، پہلے دن 1 کام، مکہ مکرمہ سے احرام باندھ کر تلبیہ کہتے ہوئے مینا پہنچ جانا۔ حج کا دوسرا دن 2 کام، دن دوسرا کام بھی 2، وہ کون سا؟ مینا سے عرفات پہنچنا اور عرفات سے مزدلفہ پہنچنا، دوسرے دن 2 کام ہو گئے۔ اب ان کی تفصیلات بتاتا ہوں۔ تیسرے دن 3 کام، پہلے دن 1، دوسرے دن 2، تیسرے دن 3 کام کیا؟ مزدلفہ سے واپس مینا اپنے خیمے میں پہنچنا، رمی کرنا اور قربانی کرنا، یہ 10 ذو الحجہ آ گئی۔ پہلے دن 1 کام، دوسرے دن 2 کام، تیسرے دن 3 کام، 10 ذو الحجہ گزر گئی۔ اب چوتھا اور 5واں دن دونوں دن 1 کام، رمی کرنی تینوں جمرات پر، 10 تاریخ کو 1 پہ تھی، یہ تینوں پہ آئے گی۔ اب بیچ میں ایک کام رہ گیا خالی، طواف زیارت۔ طواف زیارت جو ہے نا وہ 10 ذو الحجہ کی صبح سے وقت شروع ہوتا ہے اور 12 کی مغرب تک وقت باقی رہتا ہے۔ تو یہ 5 دن کی بات ہو گئی، پھر ان کی ایک دن کی تفصیل جو ہے نا وہ ہم سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ حج کا پہلا دن ہے یوم الترویہ، 8 ذو الحجہ۔ آج کل یہ 7 کی رات کو لے جاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، چلے جائیں، ہو جائے گا۔ پہلے اگر آپ پہنچ کے ارلی ٹائمنگ، نو ایشو، کوئی مسئلہ نہیں۔ سنت کیا ہے؟ 8 تاریخ کو غروب یعنی کہ طلوع کے بعد نکلنا، فجر کے بعد، طلوع کے بعد نکلنا، سنت یہ ہے، اور وہاں ظہر سے پہلے پہنچ جانا۔ اب اگر یہ رات کو لے جا رہے ہیں تو کیا ہمیں سنت عمل معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ علم باقی اسی طرح اگلی نسلوں میں جائے۔ وہ اپنی مجبوریوں سے یا ازدحام زیادہ ہو جاتا ہے لے جاتے ہیں، تو چلو گنجائش ہے۔ مینا سے انہوں نے تیار، مکہ سے لے جانا ہے، مینا جانا چاہیے 8 کی صبح، تو بعد 8 کی صبح جاتے ہیں، بعد 7 کی رات چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں صورتوں میں پہنچنا مینا ہے۔ جو حج تمتع والے ہیں یہ عمرہ کر کے اپنے کپڑوں میں آ چکے ہوتے ہیں، اب انہوں نے 8 تاریخ کی صبح یا 7 کی شام کو دوبارہ سے حج کا احرام باندھنا ہے۔ پاکستان سے جب عام طور سے لوگ جاتے ہیں تو عمرے کا جا حج کے لیے رہے ہوتے ہیں اور احرام عمرے کا ہوتا ہے، نیت عمرے کی ہوتی ہے، جا حج کے لیے رہے ہوتے ہیں۔ حج کے لیے آج سے احرام باندھا جائے گا۔ اب مینا پہنچنا ہے، مینا احرام باندھنے کا وہی طریقہ ہے، وہی ساری چیزیں ہیں کہ غسل کرنا ہے، اپنے ناخن بال وغیرہ کاٹنے ہیں، صاف کرنے ہیں، 2 رکعت پڑھنی ہے، 2 چادریں پہننی ہے، سر کو کھول دینا ہے اور جناب علی تلبیہ پڑھنا ہے، حج کی نیت کرنی ہے اور پھر انہیں مینا پہنچ جانا۔
مینا پہنچ کے جو مسنون کام ہے وہ کیا ہے؟ 8 تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، یہ 5 نمازیں وہاں سنت ہیں ادا کرنی۔ کتنی نمازیں؟ 5۔ مینا میں اور کوئی کام نہیں ہے، یہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اب ان 5 نمازوں کے ساتھ خوب کھلا وقت ہوتا ہے، بہت وقت ہوتا ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے لیے زندگی کے دن گنے جاتے تھے۔ 1 ارب سے زیادہ مسلمان ساری دنیا میں موجود، یہ 10 20 30 لاکھ چنے ہوئے یہاں موجود ہیں، پورے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، انہیں اللہ نے چن لیا۔ اب اگر یہ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، گپوں میں، سونے میں لگے رہے ہیں تو یہ بدنصیبی اور محرومی کی علامت ہے۔ یہ زندگی کا پرائم ٹائم ہے، اللہ کو منانے کا، اللہ کو پانے کا، معافی مانگنے کا گناہوں سے، یہ بہترین ٹائم ہے۔ احرام کی حالت میں ہے بندہ تو اس کو خوب اللہ سے مانگنا ہے، ضائع نہیں ہونے دینا۔ تو پہلا دن ایک کام تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب دوسرے دن کتنے کام بتائے تھے؟ 2۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ دوسرا دن جو کام شروع ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے صبح مینا سے عرفات جانا، لیکن آج کل یہ لوگ 8 کی رات کو ہی لے جاتے ہیں، ایڈوانس چلتے ہیں۔ تو چلو کوئی بات نہیں، رات کو چلے جائیں، وہ جو فجر مینا میں پڑھنی تھی وہ عرفات میں پڑھ لیں، اس کا کوئی ہمارے پاس دوسرا حل نہیں ہے۔ ترتیب ایسی ہے، رش اتنا ہے تو خلاف سنت بہرحال ہے، لیکن بہرحال حج ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب دوسرے دن 2 کام کیا ہیں؟ مینا سے ہم نے پہنچ رہے عرفات، اب زوال سے پہلے پہنچنا چاہیے۔ اگر رات کو پہنچ گئے یا اس دن زوال سے پہلے پہنچ گئے، تمام صورتوں میں جو وقوف عرفہ کا وقت ہے وہ یاد کرنا ضروری ہے۔ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے اور غروب تک رہتا ہے۔ وقوف عرفہ یہ رکن اعظم ہے، جس کا وقوف عرفہ ادا ہو گیا اس کا حج ادا ہو گیا، اور جس کا یہ رہ گیا اس کا حج ادا نہیں ہوا۔ اور یہ مینا کے وقت سے زیادہ قیمتی وقت ہے۔ اب حجاج کرام کو کیا چاہیے؟ یہ 9 ذو الحجہ ہے، اور ہاں فجر سے ایام تشریق بھی شروع ہو چکے ہیں۔ فجر کے ساتھ کیا شروع ہو چکا جی؟ ایام تشریق۔ کون سی تکبیرات پڑھنی ہوتی ہیں؟ پڑھیں جی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 کی صبح سے شروع ہو کے ٹوٹل 23 نمازوں تک ہے، یعنی 13 کی عصر تک، یہ اس کی ترتیب ہے۔ اور یہ سب کے لیے، حاجی ہو غیر حاجی ہو، دنیا میں کہیں ہو، ہر مسلمان کے لیے، مرد ہو یا عورت، مسافر ہو یا مقیم، سب نے پڑھنا ہے۔ اب حاجی صاحب نے 9 تاریخ کو فجر سے یہ بھی شروع کرنا ہے، تلبیہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اب جو وقوف عرفہ کا وقت ہے نا، یہ ہے زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک۔ غروب تک رہنا واجب ہے، کوئی پہلے نکلے گا تو واجب ٹوٹ جائے گا، بکری دینی پڑے گی، دم دینا پڑے گا۔ اچھا، بعض صورتوں میں نا دم واجب آ جاتا ہے۔ دم کسے کہتے ہیں؟ وہاں پہ ایک بکرا یا بکری حدود حرم میں ذبح کر کے غریبوں کو کھلا پلا دینا، دے دینا، یہ ہے دم۔ اور دم کتنے کا آتا ہے؟ 500 ریال کے قریب۔ تو حاجی صاحب کا دم دیتے ہوئے دم نکلتا ہے۔ اور دم کب تک دے سکتے ہیں؟ اپنا دم نکلنے سے پہلے تک دم ادا ہو سکتا ہے، لیکن یہ دم ہوگا حدود حرم میں ہی، پاکستان آ کے نہیں ہوگا۔ وہاں 500 ریال کیا یا 1000 ریال کا بھی آپ کوئی چیز لے لے تو وہ نہیں ادا ہوگا۔ تو ہمیں حج عمرہ ایسا کرنا ہے کہ انشاءاللہ دم کی نوبت ہی نہ آئے نا۔ تو بہرحال زوال سے لے کے غروب آفتاب تک یہ وقوف عرفہ کا وقت ہے۔ اب عرفات کو 7 کی رات کو پہنچا، صبح پہنچا، کسی وقت بھی پہنچا، جب یہ پہنچ جائے اس کو کیا چاہیے کہ اپنا کھانا پینا، نیند، آرام، دوائی، ساری چیزوں کو زوال سے پہلے کر کے فارغ ہو جائے۔ زوال تک آرام بھی کر لے کچھ، تاکہ زوال سے لے کے غروب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 5 سوا 5 گھنٹے اونٹنی پہ بیٹھ کے جبل رحمت کے پاس جو ہے نا وہ اللہ سے مانگا تھا۔ شدید گرمی تھی، یہ مانگنے کا وقت ہے، خوب مانگنا چاہیے جتنا مانگ سکے۔ اور غروب سے کچھ پہلے کا جو وقت ہے نا، عصر اور مغرب کے درمیان، وہ اور زیادہ قبولیت کا وقت ہے۔ بندہ کیا مانگے؟ بھائی جو دل چاہے مانگے، ممکن ہو، جتنا ممکن ہو، جتنی ہمت ہو،
کھڑے ہو کر دھوپ میں مانگے، دھوپ میں نہیں کھڑے ہو سکتا چھاؤں میں کھڑا ہو جائے، تھوڑا کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو کے نہیں مانگا جا رہا بیٹھ کے مانگ لے، اس وقت کو وہ ضائع نہ کرے۔ اب یہاں ہم نے ظہر کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور عصر کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ فجر تو پڑھ لی، فجر میں کوئی رولا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، سب ٹھیک ہے، سب پڑھیں گے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اب میدان عرفات میں ہر سال یہ لڑائی ضرور ہوتی ہے، جھگڑا ضرور ہوتا ہے۔ کیا ظہر اور عصر اکٹھے پڑھنی ہے یا الگ الگ پڑھنی ہے؟ تو بھائی اپنے علماء سے رابطے میں رہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کر لیں، اختلاف اور لڑائی میں نہ پڑے، قیامت تک رہنا ہی ہے۔ اللہ اکٹھے والوں کا بھی قبول کرے اور الگ والوں کا بھی قبول کر لے، یہ مانگنا چاہیے۔ اب ان مباحث سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ اب اس میں احناف کا طریقہ کیا ہے جو بہت احتیاط کے اوپر مبنی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں جو مسجد نمرہ میں جا کے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے وہ تو ظہر عصر اکٹھی کر لے، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ہے جو وہاں جا کے نہیں پڑھ رہا، اپنے اپنے خیموں میں پڑھ رہا ہے، الگ الگ جماعتیں ہو رہی ہیں ہر خیمے کی، ہر گروپ کی، تو یہ ظہر ہے حاجی ہے عرفات میں، ظہر کے وقت ادا کرے، عصر کے وقت ادا کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی نہیں مان رہا، وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو اکٹھے پڑھنی ہے اور خیمے میں پڑھنی ہے، تو بھائی پڑھنے سے جھگڑے نہیں، اللہ اس کی بھی قبول فرما لے۔ لیکن جو صحیح احتیاط کا ہے ظہر کے وقت، عصر کے وقت۔ اس میں چوتھا کلمہ ہے، اس میں سورہ اخلاص ہے، اس میں درود شریف ہے، اس میں خوب دعاؤں کا اہتمام، جو چاہے مانگیں۔ آج کا تو وہ دن ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کی مغفرت کے لیے دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ تو ہمیں لوگوں کے نام یاد کر کر کے ان کے نام لے لینے چاہیے، یا اللہ اس کی بھی فرما، اس کی بھی فرما۔ میرا نام محمد ابراہیم ہے، یاد رہ جائے تو دعا کر لیجیے گا اللہ محمد ابراہیم کی بھی مغفرت فرما۔ تو بھئی دعاؤں کا اہتمام، رزق مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس دن عرفات میں کچھ وعدے بھی کریں، اللہ میں آئندہ زندگی نہ ٹھیک گزاروں گا، جو میں نے لوگوں کو چکر دیتا تھا نا، اللہ مجھے بچا لے، میں تیرے گھر کے چکر لگا چکا ہوں، در در کے چکر لگانے سے بھی بچا لے، اور لوگوں کو میں چکر بھی ابھی دینا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس دن نا دل جوڑ لیں۔ اچھا، ظہر کے وقت میں ادا کی، عصر کے وقت میں ادا کی، اب رہنا کب تک ہے؟ غروب تک۔ اب غروب ہو جائے گا عرفات کے میدان میں، غروب کے بعد عرفات کو چھوڑنا ہے، نماز وہاں نہیں پڑھنی۔ کون سی نماز نہیں پڑھنی؟ مغرب کی نماز میدان عرفات میں نہیں پڑھنی۔ اب میدان عرفات سے کہاں جانا ہے جی؟ مزدلفہ، یہاں رات گزارنی ہے۔ میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی پڑھنی ہے، اور مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، اور وہ قضا نہیں کہلائے گی، وہ ادا کہلائے گی۔ یہ رب کی مرضی، وہ چاہے مغرب کو مغرب میں پڑھوا کے ادا قبول کرے، مغرب کو عشاء میں پڑھوا کے ادا قبول کرے، اس کی مرضی۔ اصل حکم رب کی ماننا ہے، کہ سمجھایا اور سکھایا جا رہا ہے کہ مغرب کے وقت میں پڑھو ہمارے کہنے سے، اور مغرب کو عشاء کے وقت میں کرو ہمارے کہنے سے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، وہ ہمارا کام ہے، اللہ ہم تیرے بندے، جو تیرا حکم ہے اللہ ہم مانیں گے، اللہ جو آپ کا حکم ہے ہم مانیں گے، وہ سر جھکانا ہے وہاں پہ۔ بالفرض غروب آفتاب کے بعد ایک شخص نے ہیلی کاپٹر لیا، وہ چند کلومیٹر تو ہے مزدلفہ، وہ جناب 5 منٹ بعد وہاں اتر گیا، یا پہلی ٹرین میں وہ بیٹھ گیا، اور جناب چند منٹوں بعد وہ مزدلفہ اتر گیا۔ ابھی مغرب کا وقت ختم نہیں ہوا، مغرب کا وقت ابھی اور پڑا ہے 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ، تو کیا وہ مغرب ادا پڑھ سکتا ہے؟ پہنچ تو گیا مزدلفہ، نہیں وہ نہیں پڑھ سکتا، عشاء کے وقت میں پڑھنی۔ اب دوسرے دن کے 2 کام تھے، منی سے ہم نے عرفات آ گئے، اب عرفات سے مزدلفہ آنا ہے۔ ابھی مزدلفہ والی جو رات جو ہے انتہائی قیمتی رات ہے، مغرب اور عشاء ایک اذان ہوگی، ایک اقامت ہوگی، پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھ لیں گے، پھر عشاء کے فرض پڑھ لیں گے، اور جناب باقی سنت نفل اور وتر باقی ترتیب جو ہے وہ اپنے حساب سے ہر آدمی دیکھ لے گا، کوئی مسافر ہے کوئی مقیم ہے، جس کی جو ترتیب ہے وقت ہے وہ چلے گا سلسلہ، زیادہ تر مسافر ہوتے ہیں۔ مزدلفہ کی رات میں کیا کرنا ہے؟ کچھ آرام بھی کرنا ہے، کچھ عبادت بھی کرنی ہے، دعائیں بھی مانگنی ہیں، اور یہاں 70 کنکریاں جمع کرنی ہیں۔ کس کو مارنے کے لیے؟ اللہ کے اور اپنے دشمن شیطان کو مارنے کے لیے۔ اس نیت سے جمع کریں، اللہ کے اور میں اپنے دشمن شیطان کو مارنے کے لیے جمع کر رہا ہوں۔ 70 کنکریاں
مناسب سائز کی چنے کے مٹر کے دانے کے برابر یہ لے لیں، دھو لیں تو بہت اچھا، نہیں تو اگر صاف ہے تو پھر گزارا چل جائے گا۔ کپڑے کی تھیلی اس کے لیے بنا لیں، لوگ شاپر میں یا پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ لیتے ہیں، جو اس میں 70 کنکریاں ڈالتے ہیں، ان کے کونے کیسے ہوتے ہیں پھٹے ہوئے، وہ پھر کونے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پلاسٹک کی چیزوں کو پھاڑ کے وہ پھیل جاتی ہیں۔ تو کپڑے کی چھوٹی سی تھیلی ہو، یہ ہر حاجی کے پاس ہونی چاہیے، 70 کنکریاں جمع کر لیں، اس نیت سے کہ میں نے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو مارنی۔ اچھا، یہ ساری رات قبولیت دعا کی رات ہے۔ اچھا، وقوف مزدلفہ واجب ہے، اور وقوف مزدلفہ کا وقت کون سا ہے؟ لوگ بہت گھبراتے ہیں۔ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے طلوع صبح صادق کے وقت، فجر سے پہلے کا وقت، تہجد کا وقت جب ختم ہو جائے گا وہ وقت ہے وقوف مزدلفہ کا، رات کا وقت نہیں ہے۔ کوئی رات کو 8 بجے پہنچے، 12 بجے پہنچے، صبح 4 بجے پہنچے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اتنا رش ہوتا ہے تو آگے پیچھے لوگ پہنچتے ہیں۔ ہم جناب ایک دفعہ ایسے وقت میں پہنچے کہ سورج نکلنے کے چند منٹ باقی رہ گئے تھے، ہم نے تو مغرب اور عشاء بھی راستے میں پڑھنی پڑی، پھنس گئے تھے۔ تو مجبوری بعض دفعہ سفر میں آ جاتی ہے کبھی۔ وقوف مزدلفہ کا وقت کون سا ہے؟ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد۔ مزدلفہ میں ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے، لوگ قبل از وقت فجر کی نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، 4:40 پہ مکہ مکرمہ میں فجر کا وقت داخل ہو رہا تھا، مثال دے رہا ہوں۔ اب ہم مزدلفہ میں کب پڑھیں؟ 5 منٹ بعد، پھر کوئی ٹینشن نہیں، سارا سال قیامت تک یہ اصول باقی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ہم حرم مکہ کا فجر کا وقت یاد کر لیں، لکھ لیں، پتہ ہو، 5 منٹ بعد ادا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ گرمی ہو سردی ہو، وقت اوپر جا رہا ہو یا نیچے جا رہا ہو، آپ نے جو اس کے 5 منٹ بعد ادا کی، آپ کی نماز آسانی سے ہوگی۔ اور جو حجاج ہیں وہ دیکھیں گے کہ لوگ نماز کا وقت داخل ہونے سے 15-20 منٹ پہلے فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذانیں دے رہے ہوتے ہیں، نمازیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کو سمجھاؤ بھی تو انہیں بس اپنی مس میں مگن ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی وہاں غلطی ہوتی ہے۔ اب یہ غلطی کسی وجہ سے کم ہو گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ جو کلاک ٹاور بنے نا، جب اذان ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو وہ چاند بنا ہوا ہے وہ لائٹنگ کی طرح وہ پورا ایک روشن ہو جاتا ہے وہ، اور وہ مزدلفہ سے بھی نظر آتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اچھا، ایک بات تو بتائیں، کلاک ٹاور ہے جس میں زمزم ٹاور وغیرہ ہے، یہ کوئی برکت والی جگہ ہے یا بیت اللہ شریف اصل ہے؟ بیت اللہ شریف اصل ہے۔ بہت سے لوگ کلاک ٹاور کی تصویروں کو لگا رہے ہوتے ہیں، سجا رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی وہ کیا ہوٹل ہے، کل ختم ہو جائے گا، آج ہے نا، 10 سال بعد شاید نہ ہو، 20 سال بعد نہیں ہوگا، کچھ اور آ جائے گا۔ ادھر اتنی توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمارے لیے بیت اللہ شریف ہوتا ہے۔ جیسی اذان ہوتی ہے سب ادھر لگ جاتے ہیں دیکھنے، مغرب عشاء کے وقت میں خاص طور سے وہ لائٹنگ نظر آ رہی ہوتی ہے، اللہ کرے وہ لائٹنگ کو بند کر دیں، حاجیوں کی نمازیں اور وہ ادھر سارے لگ جاتے ہیں۔ خیر، تو مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر پڑھیں وقت داخل ہونے کے بعد، اور فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ کا وقت ہے، اور اس میں کھڑے ہو کے پھر اللہ سے مانگیں قبولیت دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو عرفات میں قبول نہ ہوئی تھی وہ مزدلفہ میں قبول ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ ظالم کی بھی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما۔ عرفات میں آ گیا، سب کی کر دی، ظالم کی نہیں کی۔ رحمت للعالمین کے قربان جائیے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کو عرض کیا، یا اللہ ظالم کی بھی مغفرت فرما، مظلوم کو تو اپنے پاس سے دے دے، تیرے خزانوں میں تو بہت کچھ نعمتیں، اللہ مظلوم کو اپنے پاس سے دے دے، ظالم کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ نے وہ بھی مہربانی فرما دی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حج کرنے کے بعد ہم جو مرضی کرتے پھریں یا پہلے کرتے پھریں، یہ تو اللہ نے اپنی رحمت سے معاملہ کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عدل کا ہی معاملہ رکھیں، بلکہ یہ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ بہرحال مزدلفہ میں دعائیں، پہلا دن ایک کام، دوسرا دن 2 کام، یہ 2 مکمل ہو گئے جی، 2 دن۔ حج کا تیسرا دن، آج 3 کام ہے جی۔ پہلا کام، مزدلفہ سے منی اپنے خیموں میں آنا، ایک کام۔ مزدلفہ سے واپس کہاں آنا ہے؟ خیمہ۔ نکلے کہاں سے تھے ہم؟ منی سے عرفات گئے، عرفات سے مزدلفہ، واپس کہاں آنا ہے؟ منی۔ اپنے خیموں میں آئیں، تھوڑا آرام کر لیں، کوئی ناشتہ، کوئی چائے، کوئی تھوڑی بہت ترتیب بنا لیں، تو ایک کام یہ ہو گیا۔
مزدلفہ سے واپس اپنے اپنے خیموں میں آ جائیں، گروپ کی صورت میں ساتھ ساتھ ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ 10 تاریخ ہے، حج کا تیسرا دن ہے، 10 ذو الحجہ ہے، اور آج کے 3 اہم زیادہ کام تھے۔ دوسرا کام کون سا؟ رمی جمرات، شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ 10 تاریخ کو صرف ایک شیطان کو کنکری مارنی ہے، جس کو بڑا کہا جاتا ہے جمرہ عقبہ۔ جب ہم چلتے ہیں نا حرم کی طرف، تو پہلا اور دوسرا چھوڑ کر جو آخری والا ہے، اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اس کو مارنی ہے۔ کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ 7۔ پہلے دن باقی دونوں کو نہیں مارنی، پہلے دونوں کو چھوڑ کر آخری والے کو مارنی۔ آخری کہہ لیجئے، بڑا کہہ لیجئے، عقبہ کہہ لیجئے، تو اس کو مارنی ہے۔ کنکری مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ 7 مارنی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہاتھ میں 7 کنکریاں لیں اور یوں پھینک دیں۔ کتنی ہوں گی یہ؟ ایک طریقہ ہے ہاتھ میں 7 کنکریاں لیں اور ایسے ڈال دیں۔ کتنی ہوں گی؟ ایک بھی نہیں ہوگی۔ مارنا ہے نا، تو یوں مارنا تو نہیں ہوتا، یہ تو چھوڑنا ہوتا، مارنا تو پھر ایسے ہوتا۔ 7 کنکریاں 7 دفعہ میں ایک ایک کر کے مارنی ہے۔ انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی اس کے درمیان رکھیں، یہ تو سنت کے قریب ہے، اس طرح سے مارنی۔ اب تو شیطان بھی بہت بڑا ہو گیا، پہلے زمانے میں چھوٹا سا تھا، اب وہ بھی بہت بڑا ہو گیا، تو اس کو اس طریقے سے مارنی ہے کہ اس سامنے والی دیوار پہ لگے یا نہ لگے، جو باؤنڈری بنی ہوئی اس کے اندر گر گئی تو بس مسئلہ مکمل، رمی مکمل ہو گئی۔ مولانا مکی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں، تو ایک دفعہ انہوں نے واقعہ سنایا کہ کوئی ڈاکٹر صاحب تھے، کوئی خان صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، یہ رمی کے لیے جا رہے تھے، تو خان صاحب کو غصہ آیا تو ادھر شیطان کے اوپر چڑھ کے اس کو جوتیاں مار رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا پتہ نہیں شیطان نکل آیا، انہوں نے پھر اس کو کنکریاں مارنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد لہو لہان نہیں چلتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کیا ہو کہ جی بس مجھے غصہ آ گیا تھا اس کے اوپر، اتنا ہی ہمیں تنگ کرتا ہے، میں نے کہا اس کو پھر مارو جوتے۔ اللہ کا حکم ہوگا، سنت کے مطابق رمی ہوگی تو شیطان کو تکلیف ہوگی، ورنہ وہاں آپ اس کو ریوالور بھی لے کے فائر کر دیں یا وہاں پہ خدا نہ خواستہ کو بم بھی پھوڑ دیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو شیطان خوش تو ہو سکتا ہے، اس کو نقصان کوئی نہیں ہونا۔ اس کے لیے جو ہے نا ایٹم بم یہی ہے جو سنت کے مطابق۔ تو 7 دفعہ میں 7 نشانے احاطے میں گرنے چاہیے۔ کہنا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیا کہنا ہے جی؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اتنا ہو جائے تب بھی کافی ہے، پورا کہہ لیں تو بہت اچھا۔ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تجھے راضی کرتا ہوں، شیطان کو ناراض کرتا ہوں۔ کنکری مارنے 7 ہو گئی۔ اب جو کنکری مارنے کا جو مسنون طریقہ ہے نا، وہ سمجھ لیجئے۔ تینوں میں سے جب کو مارنی ہو، دوسرا دن ہے، پہلا دن ہے، کوئی بھی دن ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ جب ہم کنکری مارنے لگیں تو جمرہ کے آگے آ جائیں، بیت اللہ شریف ہمارے الٹے ہاتھ پر ہو، مینا ہمارے سیدھے ہاتھ پر ہو، اور جمرہ ہمارے سامنے ہو، اور ہم ایسے مار رہے ہیں، اور مارتے ہوئے اگر قبلہ رخ بھی نیت کر رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، ذرا سا ادھر بھی کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، قبلے کی طرف رخ۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ سنت کے زیادہ قریب ترین ہے۔ باقی تو چاروں طرف سے کہیں بھی ماریں گے ہو جائے گی۔ کیا طریقہ ہے؟ دوبارہ سن لیجئے۔ یہ دل ہے، دل بیت اللہ کے ساتھ، یعنی مکہ کی طرف ہماری لیفٹ سائڈ ہو، مینا ہمارے رائٹ سائڈ پر ہو، اور ہم اس کو کنکری ماریں، تو یہ سنت کے زیادہ قریب بات ہے۔ اچھا 7 کنکریاں مار دی۔ ہر کنکری مارنے کا ثواب کیا ہے؟ ہر کنکری مارنے پہ انسان کا وہ گناہ معاف ہوتا ہے، اگر وہ ایک اکیلا گناہ معاف نہ ہوا ہوتا تو وہ اکیلا اسے جہنم میں ڈال دیتا، پھینک دیتا۔ ہر کنکری پہ یہ معاف ہوتا۔ جب اتنی بڑی فضیلت مل رہی ہو تو بھی 6 دن بھی 21 کنکریاں مار کے اتنے بڑے بڑے 21 گناہ معاف ہو جائیں، مزید خرچہ بھی کوئی نہیں ہونا، جو دے دیا، چاہے گورنمنٹ کو دیا یا پرائیویٹ آپریٹر کو دیا، جو دے دیا وہ زیادہ 6 دن کے تو پیسے فالتو نہیں لے گا آپ سے، اتنی بڑی فضیلت مل جائے گی۔ اچھا جی، تیسرا دن تھا، 3 کام ہو گئے۔ پہلا کام کیا تھا جی؟ 2 کام ہو گئے۔ پہلا کام کیا تھا؟ مزدلفہ سے مینا آنا، وہ آ گئے۔ دوسرا کام رمی کرنا۔
پہلے دن کی رمی کا وقت کیا ہے؟ یہ فجر کے وقت سے شروع، طلوع صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، زوال تک ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو غروب آفتاب تک کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے دن کے رمی کا وقت باقیوں سے الگ ہے، یہ صبح شروع ہو رہا ہے، طلوع صبح صادق سے چل کے ظہر تک ہو جائے یا غروب تک ہو جائے، دونوں میں بالکل ٹھیک ہے، وہ ظہر تک زیادہ اور وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، رش کی وجہ سے اس میں بھی کوئی کراہت نہیں۔ اب یہ دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام کیا؟ رمی کے بعد قربانی، جانور قربان کرنا۔ بہت سے لوگ خود جا کے کرتے ہیں، بہت سے لوگ لوگوں سے کروا رہے ہوتے ہیں، جو بھی ترتیب ہے، اب قربانی کرنی ہے۔ اور جب قربانی ہو جائے پھر حلق، سر منڈوا دینا ہے، بس بات مکمل ہو گئی۔ احناف کے نزدیک ترتیب واجب ہے کن تین چیزوں میں؟ رمی، قربانی اور حلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ترتیب سے کیا تھا، قرآن پاک میں بھی یہی ترتیب موجود، قرآن مجید میں بھی یہی ترتیب موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا، اور احناف کے نزدیک یہی ضروری ہے، واجب ہے۔ اس میں آگے پیچھے ہو جائے گا تو دم دینا پڑے گا، پھر دم دیتے ہوئے دم نکلتا ہے۔ تو اس ترتیب کو ہم سنت کے مطابق رکھیں، جیسا قرآن میں ہے، جیسا نبی علیہ السلام نے خود عمل کیا۔ پہلے رمی، پھر قربانی، پھر حلق۔ اچھا، بعض لوگ قصر کروا لیتے ہیں، قصر کی گنجائش ہے لیکن کیوں کروائے؟ اللہ کے سامنے تو جان دینے کے لیے تیار، گردن کٹوانے کے لیے تیار، بال نہیں دے سکتے، دوبارہ آ جائیں گے، گھر کی کھیتی ہے، اس پہ کون سا بل لگنا ہے؟ حلق ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا، پھر 3 دفعہ دعائیں حلق کروانے والے کے لیے، قصر کے لیے صرف ایک دعا ہے۔ تو حضور کی کتنی دعائیں چاہیے؟ زیادہ یا تھوڑی؟ زیادہ چاہیے تو حلق کروائیں، اور زیادہ نہیں چاہیے تو پھر قصر کروائیں، سادہ سی بات ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ ایک پورے سے زیادہ جو سلسلہ ہے وہ اس کو سیکھ لیں، سمجھ لیں اور اس کو کاٹیں۔ اچھا جی، یہ 3 کام پورے ہو گئے۔ اب ایک اہم کام ہے جو 3 دنوں میں کسی وقت کیا جا سکتا ہے، وہ ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت کا وقت کیا ہے؟ 10 تاریخ کو صبح سے وقت شروع ہو جاتا ہے، 10 کا سارا دن ساری رات، 11 کا سارا دن اگلی ساری رات، 12 کا سارا دن غروب آفتاب تک، بہت کھلا ٹائم ہوتا ہے۔ طواف زیارت عام کپڑوں میں کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سعی بھی ہوگی، اور جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے اس میں رمل بھی ہوتا ہے۔ تو طواف زیارت یہ رکن اعظم، دوسرا فرض ہے، وقوف عرفہ رکن اعظم، اور طواف زیارت یہ دوسرا فرض ہے۔ تو اس میں زیادہ آسانی کیا ہے بھئی؟ جو آپ لوگوں کے گروپ کی ترتیب بنے، بہت اچھا۔ عام طور سے دیکھنے میں آیا کہ 11 تاریخ کو جو وقت ہوتا ہے نا، عشاء کے قریب آگے پیچھے کا، اس میں رش کم ہوتا ہے، عام طور سے دیکھنے میں مشاہدے کی بات ہے، باقی جس کو جب وقت مل جائے۔ اچھا جی، اب 11 تاریخ اور 12 تاریخ ذو الحجہ کی، حج کا 4تھا دن اور 5واں دن، دونوں میں ایک ایک کام۔ وہ کون سا کام ہے؟ تینوں شیطانوں کو تینوں جمرات پہ 7 اور 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، اور کب تک رہتا ہے؟ اگلے دن صبح صادق تک، کھلا لمبا ٹائم، بوڑھے، معذور، ویل چیئر والے سارے جا سکتے ہیں رات کو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، جتنا مرضی رش ہو۔ اتنی آسانیاں اللہ نے کر دی۔ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، ایسی کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں، حالانکہ چلتے پھرتے ہوتے ہیں، ایسے نہیں بنتا کام۔ خود جانا چاہیے، مغرب تک کوئی چلا جائے، زوال سے مغرب تو اچھا، نہیں تو رات کو چلا جائے، 11، 12، 1 بجے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل 7 لگ کے مارتے ہیں۔ عورتیں ہیں، بوڑھی بھی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ تو 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو ایک ہی کام ہے، وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد اور اگلے دن فجر کی اذان تک رہتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ کیسے؟ پہلے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر، موقع ملے سائڈ پہ کھڑے ہو کے دعا کر لے۔ آج کل کھڑا ہونے نہیں دیتے، بھگا دیتے ہیں، کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے۔ نہیں کھڑا ہونے دے رہے تو کوئی بات نہیں، ہم چلتے چلتے مانگ لیں دعا۔ پہلے رش کم ہوتا تھا، موقع مل جاتا تھا، اب وہ نہیں کھڑا ہونے دیتے۔ بہرحال لیکن معلوم تو ہو، پہلے کے بعد کھڑے ہو کے دعا کرنا سنت، دوسرے کے بعد کھڑے ہو کے دعا کرنا سنت، اور تیسرے کے بعد 7 کنکریاں مار کر
دعا نہ کرنا سنت، پھر اپنی طرف چل۔ تو چوتھا اور پانچواں دن ایک ہی کام، اور یہ سارا جو وقت ہے نا قبولیت دعا کا وقت ہے، اس میں انسان اس وقت کو اللہ کے ساتھ ایک ہی نیکی عبادت کے ساتھ گزارے، تحمل مزاجی کے ساتھ۔ تو جس کے 5 دن ہو گئے اس کا حج پورا ہو گیا۔ ہاں، اور اگر کوئی ایک دن مزید رہنا چاہتا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، بہت لوگ رکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ڈراتے بھی ہیں کہ پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ آرام ہو جاتا۔ اتنے دن کی ایک تھکن ہوتی ہے، جو اس دن کام ہی کوئی نہیں ہے، رش بھی نہیں ہوتا زیادہ، تو اچھا خاصا آرام ہو جاتا ہے۔ آرام ملا فری میں، اور 21 جو کنکریاں ماری، کتنی بڑی سعادت مل گئی۔ ہر کنکری پہ وہ گناہ معاف ہوتا ہے، جو معاف نہ ہوتا تو اکیلا جہنم میں لے جاتا۔ بعض لوگ اس میں چکر چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم 12 کے بعد 12 تاریخ کو نا 5ویں دن 12 ذوالحجہ کو چلے جائیں گے اپنے ہوٹل، اپنی بلڈنگ، 13 کو آ کے مار لیں گے۔ نہیں، یہ کوئی بات نہیں، کنٹینیوشن ہو تو بات 6واں دن پورا ہوگا، واپس آ گئے تو وہ کام ختم ہو گیا۔ تو یہ چند 5 دنوں کی تفصیلات تھیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔